میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا. فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے. اس نے کہنا قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ. چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے. گھر جو عمر کا ہے. نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات کی یار؟ نہیں سمجھے. جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے. او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا. پھر مزاج سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. حضور نے بتایا عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار. میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر. وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے. اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ. حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں؟ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. تو حضرت عمر رو پڑے. لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتا کون تھے؟ جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے. ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے. نکل جاتا ہے شیطان بھی. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے تھے. کب کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاؤ. رو پڑتے. اور طریقہ کیا ہوتا؟ زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث سے صحیح میں موجود. یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے. نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے. جب حضور ناراض ہوتے تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. و محمد نبی و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا ہے. حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما، بڑا راضی ہوں. وہ احساس کرتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے. جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کرے نا، ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کرے. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ میرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ نیرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہیں. نبوت کی شان ہی بڑی براء البراء ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں. پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں. لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نہیں دکھ سہنے. چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نبی، پیغمبر، رسول، محبوب، خلیل، ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے. مالک یہ ڈیوٹی نہ قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اللہ اسے قبول کر لے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، پیغمبر ہو کے، قبولیت کا خیال. اور میرے سنگیو شرط تو یہ ہے نا کہ وہ قبول بھی کرے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی. حضور محبوب ہیں، اور اس طرح کے محبوب ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی بات ماننے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کیا کہا؟ حضور دعا مانگتے، حضور دعا مانگتے، کریم محبوب دعا مانگتے. عمل کرنا اور پھر بتانا اللہ کا فضل ہے جی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شکر ہے جی اتنی سخاوت کرتا ہوں، بڑی بات ہے جی فلانی جگہ بھی میرا تعاون حاصل ہے.
فلاں جگہ بھی میں خدمات پیش کرتا ہوں، لیکن میرے دوستو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کا سوالی ہوں، کس بات کا؟ علم نافعہ، علم دینا پر نفع والا دینا۔ مالک جب تو علم عطا کرے تو وہ والا دینا جو نفع بخش ہو، جو فائدہ مند ہو۔ محبوب دعا مانگتے ہیں اللہ نفع والا علم عطا فرما وعملا متقبلا، اور اے کائنات کے رب میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ والا عمل کرنے کی توفیق دینا جسے تو قبول فرما لے، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں اور ان کا عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ علم نفع والا دینا، عمل قبولیت والا دینا، ورزقا طیبا، مالک رزق ضرور عطا فرما پر دینا پاکیزہ، طیب، طاہر، صاف ستھرا۔ اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کم بھی تے رونا توڑا، اے بنو رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ گھر میں رو رہے تھے، عید والا دن تھا، گھر والی کہنے لگی آپ کوئی موقع نہیں دیکھتے، خوشی کا مقام ہے اور آپ ہی بتاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہونی چاہیے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمانے لگے بھلی مانس تو ٹھیک کہتی ہے، آج عید ہے، پر عید تو اس کی ہے نا جس کے نماز روزے مالک نے قبول کر لیے، جس کو وہ کہہ دے تیری تراویح قبول ہیں، جسے وہ کہہ دے تیرا قرآن پڑھنا سننا قبول ہے، جسے وہ کہہ دے تیری سحری افطاری قبول ہے، اس کی عید ہے۔ لیکن مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میری یہ چیزیں اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ قبولیت کی فکر کرنا، قبولیت کا خیال کرنا، قبولیت کی بات کرنا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی، فرماتے مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے۔ یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھائی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا۔ یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب دیکھو نا، راتی ساری کر زاری نیند اکھاں دی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاں من سب تو نیویں ہوندے۔ کہا میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، وہ 2-4 دن کی چل زیادہ نہیں، اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال اور کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بچا جائے۔ ایک تو
اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے ہیں۔ ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے ہیں۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو، وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مانگ نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دے بھی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں، فلانا بانٹتا کچھ نہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات! تو کون ہوتا ہے رب کی جنت کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہٰذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، اس کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، اور جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے میں بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل اتنی عمر ہو گئی اس بندے کی، مالک بوڑھا ہو گیا، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھ رہا ہو، پاس کر، واللہ خیر الرازقین،
रिस्क देने वाला और बेहतर देने वाला मेरा रब करीम है। इसलिए बड़े जुमले नहीं, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बड़े बोल और बुरी आदतें तुम्हारे नेक अमाल को इस तरह बिगाड़ देती हैं जिस तरह सिरका शहद को बिगाड़ देता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अमल करना है फिर उसे छुपाना है, क्योंकि जिस चीज को बंदा छुपाता है ना उसे कीमती समझता है। अबू सुफियान कहने लगे हुजूर मुझे भी माफी है। सुने यार तेरे करम पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम फरमाने लगे तू कबीले का सरदार है, मक्के शरीफ के लोग तुझे बड़ा समझते हैं, देख हुजूर माफ भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया और जो तेरी हवेली में आके पनाह ले लेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, उसे भी माफी मिल जाएगी जो तेरे घर आ जाएगा। अब तब्दीली आ गई, वो जो अंदर कुफ्र था वो टूट गया, इनकलाब आ गया। यही अबू सुफियान जो कल तक मुखालफत में लड़ते थे, फिर ये हुजूर के साथ जंगों में जाते और इस तरह जाते कि हुजूर घोड़े पे बैठे और जनाब अबू सुफियान ने घोड़े की लगाम थामी, हर मैदान में गए, हर जगह खिदमत की। इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, कहने लगी सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने ये ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया है। तो करीम क्या फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रहा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है जी मैं कि माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहे तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अपने ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है? कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहाँ तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है। तो कहती है तो चलो ठीक है माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहाँ छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है, कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा? कहने लगी हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, सिरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जाओ, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते हैं, वो आ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है फलां बिन फलां साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के। यहाँ अनोखा बाब है, इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं। नबी पाक सहाबा से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, सरे तस्लीम खम करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार ना करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, हम तज़किरा यहाँ होता है, लेकिन उसके सामने ना करना, उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए? सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो? वो आ गए, कदमों से लग गए, कलमा पढ़ लिया, खोल के रोए, हुजूर मेरे लिए भी माफी है? तो करीम ने फरमाया हाँ मैं रहमत वाले रब का रहमत वाला रसूल हूँ, है ना माफी। इकरमा मुसलमान हो गए, फिर तलवार को साफ करके कहने लगे सोनिया पहले ये इस्लाम की मुखालफत में लड़ती थी, अब हिमायत में लड़ेगी, मुझे बताएं। एक एक गली इकरमा गए इस्लाम की हिमायत में तलवार लेके, एक एक गली। और आप पिछले जहाज में भी गए थे, इस जहाज में ना जाए तो कहने लगे कफारा नहीं अदा करना, पिछले दाग नहीं साफ करने, मैं जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, झंडा लेके जाऊंगा, मैं बताऊंगा। जब कोई मदीने वाले के पास आए तो रब दिल बदल दिया करता है, इनकलाब आते हैं, आदतें बदलती हैं, तबीयतों में तगय्युर आता है। कौन कहता है नहीं आता? मैं जाऊंगा। हम्स में हजरत उमर के जमाने तक इकरमा लड़े, सालों मैदान में रहे इस्लाम की हिमायत में, और फिर हम्स के मैदान में हजरत उमर के दौर में लड़ते हुए शहादत की मौत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। ये आप देखिए हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? कहने लगे हुजूर मैं तो बड़ी शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ लड़ता था, मेरी गलतियां भी माफ हो जाएंगी। तो हुजूर फरमाने लगे इस्लाम पिछले सारे माफ करा दिया करता है, नई जिंदगी का आगाज हो जाता है, नई जिंदगी का आगाज होता है। हुजूर ने फरमाया जो रमजान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमजान में इबादत कर ले, अल्लाह उसके पिछले सारे माफ फरमा देता है। अब वो नई जिंदगी का आगाज करे। जिसने शबे कदर पे रो रो के तौबा की है वो रमजान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी है, वो नई जिंदगी का आगाज करे। खुदा की रहमत से गुनाह माफ हो गए, अब वो आगे बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के घर का हज कर आया वो इस तरह है जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है।
اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے۔ میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے، اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ بات وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں، اپنی عادات میں لائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے، فرمایا ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں، یہ تو سیف اللہ ہے، یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے۔ اس جذبے سے، شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے، فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے۔ پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی۔ ہم بدل سکتے ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے، ہمیں بدل جانا چاہیے۔ بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں بادشاہ ہوں، سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں۔ کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں۔ تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا، فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا۔ ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں۔ تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں نصیحت کروں، تیرا کیا خیال ہے، تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ، تو 97 میں وہ انتقال کر گئی، دادا ابو چلے گئے، اماں جی چلی گئیں، ابا جی چلے گئے، نانا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، دوست چلے گئے۔ یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ او سنگیو یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جدوجہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باعزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، راستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا راستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔